انہوں نے پوچھا کہ وہ ہمیں ابھی کہانیاں سنائیں گی کہ طالبان نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں، کیا کیا زیادتیاں کی ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا. ان عورتوں نے یہ کہا کہ جی وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے بھی نہیں تھے، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ کوئی مخلوق تھی. ان میں شرم حیا اتنی تھی جتنی کہ ہماری عورتوں میں بھی نہیں ہوتی. اور وہ اوپر دیکھتے نہیں تھے ہماری طرف، وہ ہمیں بین کر کے بلاتے تھے، ہماری رسپیکٹ کرتے تھے. ہم ان کو گالیاں دیتی تھیں، اپنے گندے کپڑے ان کے اوپر پھینکتی تھیں، برتن پھینکتی تھیں. غصے میں آ کے وہ نیچے کے وہ ریڈلی نے کہا کہ وہ سرخ و سفید چہروں والے، نیلی آنکھوں والے، بھورے بالوں والے، داڑھیوں والے نوجوان وہ ہر وقت نیچے دیکھتے تھے، کبھی اوپر نہیں دیکھتے تھے، اور بین کر کے بلاتے تھے. کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا. یہ وہ لوگ تھے. جہاں تک یہ طالبان ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں. میں بڑا خوش تھا جب میں ان کی روایات کو دیکھتا تھا. یہ قبائلی ہیں، یہ اس طرح کے طالبان نہیں ہیں. وہ پورے ملک سے چنے ہوئے لوگ ہیں. ملا عمر کے نیچے طالبان کی تعداد پٹھانوں کی سوسائٹی میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، 4 سے 5% ہوتی ہے. یہاں پہ ہے یہ سارے شامل ہیں وزیرستان میں. یہ قبائلی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا، اور یہ اپنی وہ پشتونی روایات کے مطابق چل رہے ہیں. اور ان میں بھی بڑے اچھے نکات ہیں کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں ہوا یہ ہے کہ اس دوران ان میں خراب لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، چور بھی شامل ہو گئے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے ایجنٹ بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں جن کو ہائر کیا گیا. CIA، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امریکن CIA، انڈیا کی را، اور افغانستان کی کھاد، یہ سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اسرائیلی موساد ادھر ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے، ہتھیار بھی پکڑے گئے ہیں ان کے، اور اس طرح کے ایویڈنس ملے ہیں. لیکن امریکہ پرواہ نہیں کر رہا. امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اتنا کمزور کیا جائے کہ ہم آسانی سے اس کو کہیں کہ اس کی فوج کمزور ہو جائے، اس کی سوسائٹی کمزور ہو جائے، اس کی حکومت کمزور ہو جائے، تاکہ ہم کہیں گے یہ تمہارے نیوکلر جو ہیں وہ انسیف ہیں، اور ہم ان کے نیوکلر سنبھال لیں یا جوائنٹ کنٹرول کر لیں یا ان سے لے لیں، اور اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ جائیں. یہ صرف انڈیا کو ایک ریلیف دینے کے لیے سارا کچھ کام ہو رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم چپ کر کے وہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں. اچھا، کیا ہماری جو فوج ہے ISI ہے، آپ تو خود اس میں رہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو رسد یہاں سے امریکہ کی جا رہی ہے وہ پھر ان دی اینڈ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ملک میں خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ بھی ایک ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہو رہے ہیں؟ تو یہ جناب، لوگ یہی کیسے؟ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ چیز جب دیکھتے ہیں لوگ زمین پر، خاص کر یہ ہمارے جو پشتون لوگ ہیں، اور دونوں جگہ پر سامان جاتا ہے، کراچی سے لوڈ ہوتا ہے، سڑکیں استعمال کرتا ہے ہماری، اور پشاور سے اندر جاتے ہیں، کوئٹہ سے اندر جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں ان کے دل جلتے ہیں کہ یہ ایک دشمن ہے، یہ ایک مسلمانوں کا دشمن ملک ہے، اور یہ ہماری سڑکیں استعمال کر رہا ہے، اور ان کی گاڑیاں ہماری پروٹیکشن کے اندر جا رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں. اور یہی بہت ساری اور وجوہات ہیں. ان وجوہات میں یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ سخت ناراض ہیں امریکہ سے اور ہماری اپنی حکومت سے، اور اس وجہ سے یہ خرابی ہو رہی ہے. اور یہ جو بمبار وغیرہ بن رہے ہیں دوسرا تیسرا، اس میں اور بھی بڑے فیکٹر ہیں. اس میں نہیں ہے کہ صرف یہ ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ ایک قسم کا غصے کا اظہار ہے کہ کیوں ہم ایک مسلمان دشمن ملک کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. اچھا کرنل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جو پاکستان جب بنا تو اس وقت جو انڈیا میں جو مسلمان تھے یا انڈیا میں جو لوگ تھے وہ نماز بھی پڑھ سکتے تھے، روزے بھی رکھ سکتے تھے، اپنے انفرادی اعمال جو اسلام نے کہیں وہ کرتے تھے، مساجد بھی تعمیر کرتے تھے. تو پاکستان جو بنایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ تاکہ ادھر جو ہے ایک اجتماعی طور پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو، تاکہ ہماری عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں، ہمارے معاشرے میں اسلامی کلچر نظر آتا ہو. تو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آج 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن ہمارے ملک میں یہ نظام ابھی تک نہیں آ سکا؟ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال صاحب نے ایک نظریہ دیا
اور قائد اعظم صاحب نے اس کو آگے چلایا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ایک ملک جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، مسلم ملک، وہ معرض وجود میں آیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ قائد اعظم صاحب بیمار ہوئے اور تھوڑا وقت رہ کر وہ فوت ہو گئے، اور ہمارے جو وزیر اعظم تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ سسٹم جو قائد اعظم صاحب چاہتے تھے اور جس کے لیے پاکستان بنا ہے وہ ابھی تک نہیں بن سکا۔ وہی سسٹم جو کہ انگریز نے چھوڑا تھا وہی چل رہا ہے، وہی کالونین سسٹم ہے، اسی طرح کی عدالتیں ہیں، وہی پولیس کا سسٹم ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی سربراہ ہے، یا خواہ وہ فوجی ہے یا سیاسی ہے، اس کو اس سسٹم میں بڑا فائدہ نظر آیا کہ عوام کو اسی طرح محکوم سمجھا جائے جس طرح پہلے انگریز سمجھتے تھے، اور ان کے اوپر حکومت کی جائے ایک لارڈ کی طرح، ایک خادم کی طرح نہیں، ایک لارڈ کی طرح جس طرح انگریز کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سسٹم ہے بالکل وہی شکل ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ وہی بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو انہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لیں اور ابھی تک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو انڈیا نے تھوڑے بہت ریفارم کی، اس طرح کے ریفارم بھی ہم نہیں کر سکے۔ یہاں چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہ مقصد پورا ہوتا۔ بھٹو صاحب نے کوشش کی، اس وقت کے اپوزیشن نے بھی بڑی کوشش کی، ایک آئین بنا 73 میں، اور اس میں قرارداد مقاصد ساتھ لگائی گئی، لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ اس آئین کا حولیہ بگاڑ کے ہم نے رکھ لیا، اور وہ اسی طرح سے ایک کالونین سسٹم ہے، ایک کالونی بنا ہوا ہے، اور وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ جب تک یہ اس طرح چلتا رہے گا ہم مشکل میں رہیں گے، ہمارا ملک خراب ہوتا رہے گا، ہماری حکومتیں کمزور ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ واشنگٹن کی یا لنڈن کی جمہوریت ادھر لاتے ہیں، یقین جانے ایک اسلامی ملک کے لیے وہ زہر قاتل ہے، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر افغانستان میں وہ جمہوریت لائیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ یہاں پہ اپنا اسلامک جمہوری سسٹم لگائیں، وہ سب سے بہترین سسٹم ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنا حق ملتا ہے۔ وہ ہم نہیں لگا رہے، ہم صرف لوگوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ غلام کو اس کا اجرت دے دیں، باقی پیسہ استعمال کریں، اور اسی طرح جس طرح انگریز کرتے تھے اسی طرح ہم کر رہے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے انگریز نے ایک بڑی ترکیب سوچی۔ ان کا ایک انٹلیکچوئل تھا لارڈ میکالے، اس نے 1838 میں انڈیا کا دورہ کیا، اور اس نے واپس جا کے رپورٹ دی، اور اس میں اس نے کہا کہ جی میں نے اس ملک کو شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک اس کا دورہ کیا ہے، میں نے ایک چور نہیں دیکھا، ایک گداگر نہیں دیکھا، یہاں پہ سسٹم اتنا سٹرانگ ہے اور عوام اتنی مطمئن ہے، ایجوکیشن سسٹم اتنا مستحکم ہے کہ یہاں پہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ صرف راجے مہاراجے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے مرسنریز رکھے ہوئے ہیں، پبلک کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پبلک بہت سٹرانگ ہے۔ ہم جب تک ان کا ایجوکیشن سسٹم نہیں تبدیل کرتے تاکہ ان کی ہم بیک بون توڑ دیں، ان کی ریڑھ ہڈی توڑ دیں، ہم اس پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے عربی اور فارسی لے کر ان کو انگریزی سکھائیں، ان کا سسٹم چینج کر دیں، اور جب یہ عربی سے دور ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی نہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ اپنے پیغمبر محمد عربی سے دور ہو جائیں، خود بخود ہی اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ وہی سسٹم ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہمارے لوگوں نے اس سسٹم کو مزید خراب کیا۔ جس طرح کا اس کو سسٹم ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نوکر اور غلام پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس میں کچھ چیز نہیں ہے۔ ہم جب تک وہی سسٹم نہیں لائیں گے جس میں پاکستان کا جو اساس ہے پاکستانی کی وہ نہیں سکھائی جاتی، اور یہ اسی طرح خراب چلتا رہے گا، اور اس کے نقصانات بڑے۔ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، اور باقی ملک کی بھی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں اس سسٹم نے۔ اچھا کرنل صاحب، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 8 سالوں میں جو ہے امریکہ جو افغانستان میں موجود ہے،
اور اب انہوں نے ابھی اوباما نے تقریر میں اپنی لاسٹ یہ کہا کہ 30,000 مزید فوج افغانستان بھیجیں گے، اور پھر ساتھ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی دی ہے کہ ہم 1.5 سال کے اندر میں نکلنا شروع کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہ اس کو بڑے قریب سے دیکھتا رہا ہوں. جب روس کے خلاف جنگ تھی اور اتنی بڑی قوت کو ہرانے کے لیے کافی افغانوں نے قربانیاں دیں، 15 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اور ان کا خرچہ ٹوٹل 5 بلین ہوا، جس میں 1.5 بلین سعودی عربیہ نے دیا اور دوسرے مسلمان ملکوں نے دیا، اور 3.5 بلین امریکہ کا تھا. آج امریکہ 8.5 سال میں 1.6 ٹریلین خرچ کر چکا ہے، اور اس کے ہزاروں آدمی مر چکے ہیں، اور لاکھوں زخمی ہیں اور ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں، اور اس کو کامیابی نہیں ہوئی. وہ ابھی بوریا بستر سمیٹ کے ادھر آ رہا ہے، پاکستان کی طرف آ رہا ہے، اور ابھی وہ وہاں پہ ایک پلان بنائی ہے، اس نے ایگزٹ پالیسی بنائی ہے کہ جی میں اگلے 18 مہینوں میں اور سو میں وہاں سے نکل آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نے وہاں پہ اضافہ کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ امریکہ کو ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ایک شیڈو آرمی ہے جو کہ نظر نہیں آتی افغانیوں کی. اس کے خلاف جنگ کرنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صرف جو اسلحہ انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے وہ اندھا دھند بمباری کریں گے، وہاں پہ لوگوں کو ماریں، جس میں سولین کی سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوں گی. اور یہی جو جھوٹ ہم عموماً بولتے رہتے ہیں، یہی کہیں گے کہ جی وہاں پہ ابھی امن ہو گیا ہے، طالبان کی قوت ہم نے کمزور کر دی ہے، القاعدہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بہت برے ہوں گے، بڑی خرابی ہوگی. یہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے جو ابھی صرف ٹرائبل ایریا میں ہے، اس کے بعد یہ انکریپ کر کے انڈس ریور کراس کرے گی اور ہمارے ملک کے پنجاب تک پہنچ جائے گی. اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. نہ امریکہ اس کو کنٹرول کر سکے گا، نہ پاکستانی گورنمنٹ کنٹرول کر سکے گی. یہ بڑے برے اثرات ہوں گے، لیکن امریکہ کو پرواہ نہیں ہے. وہ صرف اپنی اس خفت مٹانے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے کتنے خراب وہ ہوں گے، اثرات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی بڑے آرام سے عوام سے وہاں پہ بات کرنی چاہیے، اپنا ایک پروگرام دینا چاہیے کہ ہم اس تاریخ سے پہلے اس جگہ کو خالی کر دیں گے، اور ان کے افغانیوں سے بات کریں، اور افغانیوں سے بات ان سے کریں جن کے پاس قوت ہے، جن کی بات عوام مانتے ہیں. اور وہ صرف پورے افغانستان میں نہ کابل کی حکومت ہے نہ کوئی اور ہے، صرف ہے تو طالبان کی لیڈرشپ ہے. ان سے وہ بات کریں، اور اس میں پاکستان جو ہے ان کی مدد کرنے کے اوپر تیار ہو جائے گا، اور وہ عزت سے واپس جائیں. لیکن اگر اس طریقے سے جائیں گے جس طرح ان کا منصوبہ ہے، وہ بڑی خرابی ہوگی. میں یقین سے کہتا ہوں، میں اس قوم کو جانتا ہوں، یہ پشتونوں کو، یہ بدلہ لیں گے، اور یہ اس وقت تک بدلہ لیں گے جب یہ اپنے سارے جتنے بھی ان کا نقصان ہوا ہے، خاص کر جو ان کے شہید ہوئے ہیں، ان کا یہ بدلہ نہ لے سکیں. وہ بدلہ اس طرح لیں گے جس طرح ابھی ہم سے لے رہے ہیں. وہ امریکہ کے اس جگہ تک پہنچ جائیں گے. ایک ٹائم آئے گا کہ افریقہ میں، جاپان میں، کسی جگہ پر، کسی شاپنگ سینٹر میں کوئی امریکن داخل ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امریکن ہے، لوگ چیخے مارتے ہوئے وہاں سے نکل آئیں گے کہ ابھی کوئی کچھ بمبار آئے گا، اس کے قریب آ کے اپنے آپ کو اڑا دے گا. یہ وقت آئے گا، اور یہ وقت آنے والا ہے. ادھر پاکستان میں تو شروع ہو گیا، یہ امریکہ کے پیچھے بھی جائے گا. امریکہ میں اگر عقل ہے تو وہ سمجھے، پاکستان ان کی مدد کرنے کے اوپر تیار ہوگا کہ وہ اس کو سلجھائے عقل سے. یہ لڑائی کرنے سے یہ کبھی نہیں سلجھے گا، اس سے مزید خرابی ہوگی، اور شاید امریکہ واپس نہیں جا سکے. کرنل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب افغانستان سے امریکہ جائے گا تو اس کے بعد جو طالبان ہیں ان کا مورائل تو بہت بلند ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سرحدوں سے نکل کے آگے بھی بڑھیں گے؟ آپ نے پہلے دیکھ لیا ملا عمر کی جب حکومت تھی، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا سرحد سے باہر جانے کا. وہ بڑے آرام سے اپنے علاقے کو کنٹرول کر لیا تھا اور کر رہا تھا، کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے. ہاں، اگر ان کے ساتھ اس طرح کا تشدد جاری رہا تو لازم بات ہے اس کا نتیجہ پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر امریکہ اس وقت بھی ایک خلوص نیت کے ساتھ ان سے مذاکرات کرے
اور اپنے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈے اس میں بہتری ہوگی. اگر وہ لڑائی سے اس طرح کرے گا, وہاں پہ قتل و خون کا بازار ختم کر دے گا اور کہے گا جی ابھی امریکہ یہ ہے کہ جب وہ فیل ہو رہا ہے یا وہ ناکام ہو رہا ہے تو اونٹ بٹانگ قسم کی وہ جھوٹی باتیں کہ جی ملا عمر جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے, ملا عمر کراچی چلا گیا ہے, اسامہ بن لادن جو ہے وہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ہے, اس طرح کی وہ کدھر کون ان کو بتاتا ہے؟ وہ ہمیں پاکستان کو کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ جی ملا عمر فلانی جگہ پر ہے اس کو پکڑ لو, یا اسامہ بن لادن فلانی جگہ پر اس کو پکڑ لو؟ اس طرح کی وہ ہوائیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں ایسے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایک کنفیوژن مچانے کے لیے؟ جب ملا عمر وہاں پہ مشکل میں تھا اس وقت تو وہ وہاں تھا ارزگان میں اور ہیلمنڈ میں. ابھی جب وہ جیت رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہاں سے فیل ہو کے نکل رہا ہے تو اس کو پھر کراچی آنے کی کیا ضرورت ہے اور ان کو کوئٹہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے, ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی اوٹ بٹانگ باتیں امریکہ کیوں کر رہے ہیں, صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ پاکستان ادھر سے فیل ہو گیا, وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے اور وہ پاکستان کی فوج کو یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ لڑتی رہے مختلف بہانے بنا کر, ڈو مور. پاکستان کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جو اس پاکستان کے لیے ٹھیک ہے, اس سے فالتو نہیں کرنا چاہیے امریکہ کی ڈکٹیشن کے اوپر, وہ ہمارے لیے بڑی خرابی ہوگی. اچھا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر آتے ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں یا وہ اتنی ایمانی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں, لیکن کیا وجہ ہماری فوج یا ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آخر ان کے اندر ایسا ہی کیوں نہیں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہاں سے جتنا بھی رسد جاری امریکہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں جی, فوج جو ہے وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج بہت بہادر فوج ہے جس طریقے سے یہ لڑ رہی ہے. ان لوگوں کے ساتھ لڑی ہے جو کہ فارن ایجنسیز نے وہاں سے ٹرینڈ کر کے بھیجے ہیں, وہاں سے اسلحہ دے کر بھیجا ہے, اور بڑا ایڈوانس تھا, بڑی خطرناک قسم کی وہ ان کے پاس توپیں اور مشین گنیں تھیں ان کے خلاف, اور ینگ افسروں نے بڑا جذبے سے وہاں پہ لڑائی کی ہے, بڑے ہمارے افسر شہید ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی ڈسپلن فوج ہے. فوج صرف حکومت کا حکم مانتی ہے اور وہ اس کو حکم ماننا چاہیے, اور اس کا کردار فوج کا بہت اچھا ہے. ہاں, فوج نے کہا ہے جب کیری لوگر بل آیا, فوج نے اپنے تحفظات دے دیے ہیں, اسی طرح فوج اپنی طرف سے بات کر دیتی ہے, لیکن فوج کا کام نہیں ہے کہ فوج کسی بڑے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور حکومت کو وائلیٹ کرے. یہ فوج کا کام نہیں ہے. فوج حکومت سے آرڈر لیتی ہے اور بہت ڈسپلن فوج ہے, ہمیں اس فوج پہ فخر ہے, بڑے ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو کہ ہمارے مفاد کے خلاف نہ ہو. کرنل صاحب, یہ پاکستان میں جو دینی جماعتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں صرف دینی جماعتیں ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ہیں. سیاسی ملاز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کرتے ہیں, اور وہ میں قوم ساری جانتی ہے, اور ان کا نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح کے ملاز ہیں, ایسی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ پاکستان میں کوئی آئندہ 15-20 سال میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ ہم اچیو کریں گے, یعنی اسلامک سسٹم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ یہاں پہ رہتا ہے تو پاکستان کچھ بھی نہیں اچیو کرے گا. یہاں پہ قتل و غارت ہوگی, یہاں پہ سول وار ہوگی, یہاں لوگ ایک دوسرے کو لڑیں گے, یہاں پہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی, جس طرح یہ کام چل رہا ہے. امریکہ ایک سب سے بڑی برائی ہے, جہاں پر بھی گیا اس نے خرابی کی ہے. یہاں پر بھی اس کے رہنے سے زہر پھیلے گا. امریکہ کو یہاں سے چلا جانا چاہیے, اور یہاں پہ بڑی خرابی ہوگی, اور اس میں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کا جمہوری نظام نہیں ہوگا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کے وسائل ختم ہو جائیں گے اور ایک خانہ جنگی کی سچویشن ہوگی, اور بلکہ شروع ہو گئی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے. ہم ٹوٹل بے بس ہیں. چند 2-3 لڑکے آتے ہیں, کچھ بمبار بن کے آتے ہیں, وہ جدھر چاہے وہ اپنے ہدف کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کر رہے, اور یہ کون کرا رہے ہیں؟ یہاں سے بارڈر کراس کے لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں,
मासूम बच्चों को वर्गलाया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि पैसे लेकर उनको इंडक्टिनेट करते हैं, उनके ज़हन ख़राब करते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। इस तरह के भी लोग हैं। फिर कोई गुस्से का इज़हार करते हुए अपना बदला ले रहे हैं और ये सारी ख़राबियाँ हो रही हैं और हम कोई कोशिश नहीं कर रहे इसको संभालने के लिए। हमें एक डेलीगेशन के तौर पर अवामी डेलीगेशन वहाँ पे जाए, उनको बोले कि भाइयों क्या ख़राबी है, इसको ठीक करते हैं हम। और उस ठीक करने के लिए हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी कि अभी अमेरिका जो है हमारी सड़कें मत इस्तेमाल करे, हमारी एयरपोर्ट मत इस्तेमाल, काफ़ी हो गया, और हमारे मुल्क में ड्रोन मत इस्तेमाल करें। और जब तक ये चीज़ें रहेंगी ये ख़राबी होती रहेगी और ये गुस्से का इज़हार होता रहेगा और ये इतना बढ़ जाएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लड़के जब कॉलेजेस बंद हो जाएंगे वो सड़कों पे आ जाएंगे और वो कोई भी गाड़ी जा रही होगी वो खड़ा करके अंकल जो कुछ है हमें दे दो वरना हम आपकी गाड़ी ब्लो अप करेंगे। ये वक्त मैंने ये चीज़ें देखी हैं, उसी तरह की ये शक्ल इधर भी होने लगी है, बल्कि अभी होनी शुरू हो गई है। लोगों को लूटा जा रहा है, लोग बेचारे चुप करके खामोश हो जाते हैं और पुलिस जो है बिल्कुल नाकारा हो गई है, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। और ये चीज़ जब बढ़ जाएगी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, इसको ना फौज कंट्रोल कर सकेगी ना पुलिस कंट्रोल कर सकेगी। और अमेरिका तमाशा देख रहा होगा, वो सिर्फ कहेगा ये और न्यूक्लियर आर अनसेफ। अच्छा कर्नल साहब, एंड में मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल के तवज्जुद से हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दें, जो भी आप देना चाहें। पहली बात यह है कि नहायत ही सख्त वक्त है इस वक्त कौम पे। मैं समझता हूँ कि लोग दीन की तरफ मायल हो जाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि जो वो अपनी पॉलिसी चेंज करे और ये जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके नीचे न लगे और हम घास खा लेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हमें ये ग़ुलामी कबूल नहीं है। हम खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। मैं यकीन जानूंगा कि मेरे मुल्क में इतने वसाइल हैं कि अगर इसके चारों तरफ चाइना वाल जैसी वाल बना दी जाए, हम अपने लोगों को आसानी से आसाइश से खाना पीना कपड़ा मकान दे सकते हैं। नाजरीन, आज आपने कर्नल इमाम साहब की वलवला खेज़ गुफ्तगू सुनी। अपने होस्ट अदील आरिफ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।